بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی بلکہ ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ساری امت کے لیے رشد و ہدایت اور رہبری کے لیے سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور ہماری اور آپ کی بلکہ ساری کائنات کی کامیابی اور کامرانی کا راستہ صرف ان دونوں راستوں پر ہے. یہ قرآن مجید کے احکام پر چلنا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں لانا. ان دونوں چیزوں سے آدمی کی دنیا اور آخرت کی زندگی کامیابی کی ہو جاتی ہے اور آدمی دونوں جہاں کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اور ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے احکامات پر ہمیں زندگی گزارنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہمیں عمل کرنا ہے. یہ شخص نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت میں نے دنیا کی زندگی کو لہو و لعب میں گزار دی ہے، کھیل کود میں زندگی گزار دی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو بسر کیا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو بسر کیا ہے. تو میرا راستہ کیا ہے کہ میں دنیا کے اندر گناہوں کو چھوڑ دوں اور اللہ کے احکامات پر چلوں اور اللہ کو خوش کرتے ہوئے اللہ کی رضا مندی کے ساتھ میں دنیا میں زندگی گزاروں. اور اس آدمی نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ حضرت میں دنیا کے اندر گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن میرے سے دنیا کے اندر گناہ صادر ہو جاتے ہی اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہوں، تو آخرت کے اندر کیسا میرا چھٹکارا ہوگا. تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو 6 سوال کیے کہ میں 6 باتیں بتلاتا ہوں، اگر تیرے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے
تو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں زندگی گزار. اگر تیرے اندر 6 باتوں کا جواب نہیں ہے، اگر تم 6 باتوں پر عمل نہیں کرنے والا ہے تو دنیا کے اندر اللہ کے احکامات پر چلنا ہے اور گناہوں کو چھوڑنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا ہے. تو ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ اگر تو دنیا میں رہ کر گناہ کرتا ہے، تیرے سے گناہ صادر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق نہ کھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزی عطا فرمائی ہے اس روزی کو تو نہ کھا. تو اس آدمی نے فرمایا حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ خود رازق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو روزی دیتا ہے، کھانا پینے کا حکم دیتا ہے، تو میں کیوں نہیں کھاؤں؟ تو حضرت نے فرمایا یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق بھی کھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزی عطا فرمائی اس کو بھی کھا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر. تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کھیتوں کو اگاتا ہے، اناج و غلے کو اگاتا ہے، ساری مخلوق کو روزی دیتا ہے. تو حضرت نے فرمایا ہاں تیری بات سچ ہے، میں روزی کھانے سے انکار نہیں کرتا، اگر تو گناہ سے بچ جا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچ جا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھا. تو اس آدمی نے جواب دینے سے انکار کر دیا، کوئی جواب نہیں تھا. تو حضرت نے دوسری بات یہ کی کہ اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے تو ایسی جگہ جا کر گناہ کر اور ایسی جگہ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت نہ ہو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت نہ ہو، اس جگہ پر جا کر تو اللہ کی نافرمانی کر اور گناہ کر. تو اس آدمی نے کہا کہ یہ کہاں ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور آسمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، تو کہاں یہ کون سی جگہ خالی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت نہ ہو. اور تیسری بات ان اللہ والوں نے اس آدمی سے کہا کہ اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو ایسی جگہ جا کر گناہ کر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نہ دیکھتا ہو. تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے، رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو، جہاں بھی جا کر میں گناہ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ قادر ہے، کہاں سے گناہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اگر تیرے اندر اتنی طاقت و اطاعت ہے، اگر تیرے اندر اتنی بصارت ہے تو پھر کیوں تو گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو پھر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. پھر اس کے بعد چوتھی بات بتلائی کہ اگر فرشتہ ملک الموت اگر تیرے سامنے آ کر تیری روح کو قبض کرنے والا ہے تو اس وقت اس فرشتے سے کہنا کہ مجھے ابھی چند لمحے کے لیے مہلت دینا، میری زندگی ابھی باقی ہے، میری روح کو قبض نہ کرنا تاکہ میں اللہ کے احکام پر چلوں اور میں توبہ کروں، اتنی مہلت دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب آدمی کا موت کا وقت آ جاتا ہے، موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ زیادہ گزرتا ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے گزرتا ہے. جب موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، فیصلہ کر دیا تو ملک الموت موت کا فرشتہ آتا ہے اور آدمی کو روح کو قبض کر لیتا ہے. ایک منٹ اور ایک لحظہ توبہ کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا اور اللہ کے احکام پر چلنے کا بھی ایک سیکنڈ نہیں ملتا.
اس وقت میں تو موت کے فرشتے کے سامنے جو تیری روح کو قبض کرنے والا فرشتہ آئے گا اس وقت اس سے مہلت مانگنا. تو اس آدمی نے لاجواب ہو گیا. تو 5ویں بات حضرت نے فرمایا کہ جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس وقت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تیرا فیصلہ جہنم میں کر دے تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے کہ میں جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اس آدمی نے اس جواب سے بھی انکار کر دیا. اور 6ٹھی بات حضرت نے فرمایا کہ تو قبر کے اندر اگر تیرے پاس منکر نکیر 2 فرشتے آئیں گے تیرے سے سوال کریں گے تو قبر کے اندر ان دونوں فرشتوں کو بھگا دینا, سوال کا جواب نہیں دینا. تو اس آدمی نے کہا حضرت یہ 6 باتیں میرے سے عمل کرنے کے اندر نہیں ہو سکتی, میرے اندر اتنی طاقت و قدرت نہیں ہے کہ میں ان 6 سوالوں کا جواب دے سکوں. تو اس آدمی نے حضرت کے سامنے خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ سے توبہ کی اور گناہوں سے بچ کر سیدھے راستے میں آیا اور سیدھے راستے میں آ کر اللہ کے احکامات پر چلنے والا ہو گیا, اعمال صالحہ کرنے والا ہو گیا اور سچی پکی توبہ کر کر دنیا سے رخصت ہوا. تو اس سے ہمیں 2 باتیں بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ, کافروں کو غیروں کو جو ایمان کے راستے میں نہیں ہیں ان کا تعلق اپنے دوستی میں نہ رکھو. 2 جمعہ سے بیان عرض کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیروں کا طریقہ اپنی زندگی میں نہیں لانا چاہیے. ان کا طور و طریقہ, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, معاملات, تجارت, جو بھی چیزیں ہیں غیروں کا طریقہ ہمیں نہیں چاہیے. ہمارا طریقہ جو ہے قرآن مجید کے طریقے پر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنا ہے. میں نے خطبے کے دوران میں جو آیت کریمہ تلاوت کی یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ کو ذکر فرمایا ہے, ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ عقبہ بن ابی معیط ایک یہودی ہے, ایک کافر ہے جو اسلام نہیں لایا تھا. تو اس نے اس آیت کو پڑھ کر افسوس کیا قیامت کے دن, افسوس کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو کاٹا, ہاتھ کو کاٹتے ہوئے کہا کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا, ہے میری زندگی نافرمانی میں گزر گئی. یہ واقعہ اس طرح ہے کہ اس نے ایک مرتبہ سارے لوگوں کو دعوت کی, دعوت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا اور بڑے بڑے کفار مکہ کے سرداران تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے اندر شرکت کی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان کے پاس بیٹھا, جیسے ہی کھانا شروع کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے روک لیا. تو اس نے عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیوں آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا, اگر تو ایمان کو قبول کر لے گا تو میں کھانا کھاؤں گا. تو اس آدمی نے بے عزتی کی وجہ سے اس نے سوچا کہ اس بھرے مجمع میں, اس دسترخوان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور دوسرے سرداران بھی ہیں, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے بغیر اٹھ کر چلے گئے تو میری عزت چلی جائے گی اور میرے دسترخوان کی عزت چلی جائے گی. تو اس نے ایمان کو قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر میں ایمان لاؤں گا, اگر میں اللہ کو ایک مانوں گا تو کیا آپ کھانا کھائیں گے؟ تو دیکھیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کس طرح ہے کہ ایک امتی جہنم سے بچ کر کس طرح جنت میں جانے والے بن جائے. ایک بہانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے رہے ہیں, دین کی
دعوت دے رہے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، تو عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر میں ایمان لے آؤں گا، اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا تو کیا آپ کھانا کھائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میں کھانا کھاؤں گا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے حبیب مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں ایمان کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کی دعوت دی، اللہ کے ایک ماننے کا یقین دلایا، تو اس آدمی نے ایمان کے اندر داخل ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان کے اندر کھانا کھائے اور چلے گئے۔ تو یہاں دراصل یہ بات کہنا ہے کہ عقبہ بن ابی معیط کا ایک دوست تھا، اس کا نام ہے ابی بن خلف۔ جیسے ہی اس دوست کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لے آیا ہے، اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو عقبہ بن عامر نے ایک آدمی کو بھیجا کہ فرمایا اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا تو میری اور تیری دوستی کٹ ہو جائے گی، تیرا اور میرا تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ عقبہ بن ابی معیط نے کہا کہ ابی بن خلف میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے آیا، جو کلمہ پڑھا ہے، وہ دل کے اندر نہیں، صرف میں زبان کے اندر سے میں ایمان لے آیا ہوں، زبان کے ذریعے سے میں نے صرف اقرار کیا ہے، میرا دل گوارا نہیں کیا کہ میں اسلام کو قبول کروں۔ تو ابی بن خلف نے کہا کہ میں تیری بات کو یقین نہیں کرتا، میں تیری بات کو سچ نہیں کرتا، اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو قبول نہیں کیا تو ایک بات میری مان لے، تو میں تیری بات کو مانوں گا اور تیرے سے میں دوستی رکھوں گا، تیرے سے میں تعلق رکھوں گا۔ تو عقبہ بن ابی معیط نے ابی بن خلف سے کہا کہ کیا بات ہے، میں تیری بات کو مان لوں گا۔ تو ابی بن خلف نے کہا کہ نعوذ باللہ، تو اگر ایمان نہیں لایا، اگر تو اسلام نہیں لایا تو جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جا کر درود کرا۔ تو ابی بن خلف نے عقبہ بن عامر، عقبہ بن ابی معیط نے اسلام تو نہیں قبول کیا، اس نے ابی بن خلف کی بات کو مانا، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جا کر تھوک کر واپس آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سزا دنیا میں تو دی کہ غزوہ بدر کے اندر عقبہ بن ابی معیط نے، شیبہ نے، عتبہ نے، یہ سارے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر ان لوگوں کو ختم کر دیا، قتل ہو گئے۔ لیکن آخرت کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا تو عقبہ بن ابی معیط نے اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے کہا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش دنیا میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اللہ کا یقین دلایا، میں نے دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انکار کر دیا۔ اور آگے فرمایا یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں فلاں آدمی کو دوست نہ بنا لیتا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کر دیتا، کاش میں دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مضبوطی سے تھام لیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایمان کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دی، اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو انکار کر دیا، ٹھکرا دیا، تو آج مجھے افسوس کی زندگی کرنی پڑی۔ اس وقت میں عقبہ بن ابی معیط نے افسوس کے مارے اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہوا، چباتا ہوا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر چباتے ہوئے یہ نشان فرمایا کہ فلاں شخص کو میں دوست نہ بناتا تو آج میری زندگی کامیاب ہو جاتی تھی،
تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں غیروں کے طریقے کو اپنانے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر رہتے ہوئے غیروں کے طریقے کو اختیار کیا, غیروں کے رواج کو اپنی زندگی کے اندر بسایا, تو یہی معاملہ ہمارے اندر بھی آئے گا کہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی, لیکن اصل کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی ہمیں بنانا ہے تو ہمارے سامنے دو طریقے ہی, ایک کلام اللہ ہے, ایک قرآن مجید ہے, اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اگر کوئی آدمی ان دونوں طریقوں کو مضبوطی سے تھامے گا, اپنی زندگی کے اندر لائے گا, تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب کریں گے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے اعمال کو, ایمان والے اعمال کو اور غیروں کے طریقے کو, کفار کے, فجار کے, فساق کے طریقے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. کل قیامت کے دن قرآن مجید میں یہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت کے نام کو شمار کیا, القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ اذا وقعت الواقعۃ. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے نام کو بیان فرمایا ہے. اور آگے اسی سورت میں سورۃ الواقعہ کے اندر یہ بھی بیان فرمایا, اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. کیا ہی بہترین لوگ ہیں جو سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہوئے ہیں, کیا ہی برے لوگ ہیں جو بدکار ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بائیں ہاتھ کی طرف کھڑے ہوئے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ حاقہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے ارشاد فرمایا, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. یعنی قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے گا, تو وہ آدمی یقیناً کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور حساب دے گا, جزا و سزا کا حساب دینا ہوگا. میں نے دنیا کے اندر اللہ کے احکامات پر چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں دیا. تو اس آدمی نے قیامت کے اندر جب ساری دنیا کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوں گے, میدان حشر میں ہوں گے, تو اس آدمی نے اپنے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں لیتے ہوئے سارے لوگوں کو دکھلاتے ہوئے پھرے گا کہ دیکھو میرے نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سیدھے ہاتھ میں دے دیا ہے, میں کامیاب ہو گیا. اور دوسرے آدمی یہ کہیں گے, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ, یعنی جن لوگوں کے نامہ اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ بائیں ہاتھ میں دیں گے تو انہوں نے افسوس کے مارے کہیں گے کہ ہائے کاش میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے احکامات پر چل لیتا, اللہ کے وصیات پر چل لیتا, اللہ کو خوش کرتے ہوئے زندگی گزارے گا, تو یقیناً مجھے میری ناکامی مل گئی. میں نے دنیا کے اندر اللہ کو نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزاری, اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزاری, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں دیا اور جہنم کا فیصلہ کر دیا. تو ہمیں چاہیے دو راستے کو اختیار کریں کہ اگر ہماری زندگی کے اندر صحیح راستہ ہونا چاہیے تو یا تو ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں ہونا چاہیے. اگر ہمیں اپنے زندگی کو اللہ والوں کی صحبت میں اختیار کریں گے, اللہ والوں کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو لائیں گے, قرآن کے احکامات پر زندگی گزاریں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو, اسوہ حسنہ کو, حیات طیبہ کو اپنے زندگی کے اندر لائیں گے, تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کریں گے. اگر اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے گا, غیروں کے طریقے پر چلے گا, کفار کے طریقے پر چلے گا, فساق کے طریقے پر چلے گا, فجار کے طریقے پر چلے گا, تو دنیا کی زندگی بھی ناکامی ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی ناکامیابی ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ دو طریقے کو اختیار کریں, ایک کتاب اللہ کے طریقے کو, ایک سنت رسول اللہ کے طریقے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں رہتے ہوئے, دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے احکامات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں.